السلام علیکم۔ آج کی کہانی مرزا کی اہمیت۔ شہر کے محلے میں عارف رہتا تھا۔ وہ خوش مزاج طبیعت کا نوجوان تھا۔ اس کے چہرے میں مسکراہٹ رہتی تھی۔ بات بات پر ہنسی مذاق کرتا۔ محلے کے لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ بچے اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہ سب کو دلچسپی سے سناتا، مگر عارف ایک بات نہیں سمجھتا تھا، مزاح اور مذاق میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی وہ حد سے آگے بڑھ جاتا، کسی کمزوری پر ہنسی اڑاتا تھا، پھر اسے اپنی غلطی کا محسوس نہ ہوتی۔ اسے لگتا سب لوگ خوش ہیں، حالانکہ کچھ لوگ کے دل اندر سے دکھتے تھے۔ محلے میں بشیر نامی ایک دکاندار رہتا تھا۔ بشیر ہمیشہ سنجیدہ مزاج شخص تھا۔ وہ محنت سے گھر چلاتا تھا۔ اس کی دکان چھوٹی مگر مشہور تھی۔ عارف اکثر وہاں جا کر بیٹھتا تھا، دکاندار سے ہنسی مذاق کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مذاق کیا، بشیر کی پرانی ٹوپی چھپا دی، پھر گاہکوں کے سامنے ہنسنے لگا۔ سب لوگ ہنستے رہتے ہیں، وہاں پہ بشیر بھی مجبوراً مسکراتا دیا، مگر دل میں اسے برا لگا۔ عارف نے اس بات کو معمول سمجھا۔ اگلے دن پھر دکان پر پہنچنے بشیر کی جوتے چھپا دیے، پھر دوستوں کو اشارہ کرنے لگا۔ بشیر کافی دیر تک اسے ڈھونڈتا رہا۔ لوگ ہنستے رہے، عارف خوش ہوا۔ باقی ایک بزرگ وہاں پہنچے، انہوں نے عارف کو قریب بلایا۔ بزرگ کا نام کریم دار تھا۔ وہ محلے کے سب سے معتبر شخص تھے۔ انہوں نے عارف کو سے ایک سوال کیا، بیٹا تمہارا مقصد لوگوں کو خوش کرنا یا اپنی ہنسی حاصل کرنا ہے؟ عارف نے فوراً جواب دیا، دونوں۔ بزرگ نے جواب دیا۔ عارف نے کہا، دونوں باتیں۔ بزرگ نے جواب دیا، فرق سمجھو، کسی کو خوش کرنا اچھی بات ہے، کسی کو دکھ دے کر ہنسنا غلط بات ہے۔ عارف کچھ دیر سوچنے لگا، مگر پھر بات بدل کر چلا گیا۔ کچھ دن بعد محلے میں تقریب ہوئی۔ بچوں کے لیے پروگرام منعقد ہوا۔ عارف کو مزاح یا گفتگو کا موقع ملا۔ انہوں نے سب کو ہنسانے کی کوشش کی۔ اس دوران ایک غریب بچے کو دیکھا۔ بچے کے لباس بہت سادہ تھا۔ عارف نے سے لباس پر جملہ کسا۔ لوگ ہنسنے لگے، لیکن بچہ چپ رہا۔ اس بچے کا نام سلیم تھا۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ آیا تھا۔ اس کی والدہ محنت مزدوری کرتی تھی۔ بچے نے کچھ نہیں کہا وہاں، مگر پروگرام کے بعد گھر چلا گیا۔ عارف نے پہلی بار غور کیا تھا کہ اس بچے کی چہرے پر خوشی نہیں تھی۔ وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگا۔ رات کو اسے نیند نہ آئی۔ اسے کریم داد کی باتیں یاد آئیں، مزاح کسی دل کو زخمی نہ کرے۔ اگلے دن عارف سلیم کے گھر گیا۔ اس نے دروازے پر دستخط دی۔ سلیم باہر آیا تو عارف رک گیا۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، کل میری بات تمہیں تکلیف دی۔ سلیم نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر معافی دے دی۔ عارف کو دل سے سکون ملا۔ اس نے سلیم سے وعدہ کیا، آئندہ مزاح میں احتیاط کروں گا۔ اس دن عارف نے نیا سلوک اپنایا۔ وہ کسی کی شکل پر مذاق نہیں اڑائے گا، کسی کے لباس پر نہیں کرے گا، کسی کی غربت کا مذاق نہیں اڑائے گا، کسی کی مجبوری کو ہنسی نہیں بنائے گا۔ اس نے مزاح کا نیا انداز اپنایا۔ اب وہ حالات پر لطیفے سناتا، اپنی غلطیوں پر ہنستا تھا، دوسروں کی ایجاد کا خیال رکھتا تھا۔ لوگ اس کے انداز سے خوش ہوتے تھے۔ کریم داد نے تبدیلی محسوس کی۔ اس نے عارف کو شاباشی دی، کہا، اب تم مزاح سمجھنے لگے۔ عارف نے پوچھا، مزاح کی حقیقت کیا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آسان ہے، مزاح دلوں کے درمیان پل بناتے ہیں، دیوار بنانے والا مزاح نقصان دیتا ہے۔ مسکراہٹ انسان کی تھکن کم کرتی ہے، اچھی بات ماحول خوشگوار بناتی ہے، مگر لفظوں میں احترام ضروری رہنا چاہیے۔ عارف نے یہ بات یاد رکھی۔ وہ اپنے دوستوں کو بھی سمجھاتا تھا۔ ایک دن بازار میں بڑا مسئلہ ہو گیا۔ دو دکاندار آپس میں لڑنے لگے۔ دونوں ایک دوسرے سے ناراض تھے۔ لوگ جمع ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ عارف وہاں پہنچا تو صورتحال دیکھی۔ اس نے ایک مزاح فوراً نہیں کیا، پہلے دونوں کی بات سنی، پھر مناسب وقت دیکھ کر بولا، اگر غصے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو دنیا میں وکیل نہ ہوتے۔ دونوں دکاندار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر وہ احتیاط مسکرا دیے۔ فوراً کشیدگی کم ہونے لگی۔ عارف نے مزید نرم بات کی، آگے دونوں نے ہاتھ ملا لیا۔ لوگوں نے عارف کی تعریف کی۔ کریم داد بھی وہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا، یہی صحیح مزاح ہے، یہ مزاح دلوں کو قریب لاتا ہے، کسی کی عزت کم نہیں کرتا۔ اسی دن عارف کو ایک نیا سبق ملا، مزاح صرف ہنسانے کا نام نہیں، مزاح مشکل وقت آسان بھی کرتا ہے۔ کبھی ایک مسکراہٹ جھگڑا ختم کر دے، کبھی نرم جملہ غصہ کم کر دیتے، کبھی ہلکی بات امید جگا دیتی، کبھی اچھا لطیفہ تھکن بھگا دیتا ہے، لیکن ہر بات کی حد ہوتی ہے۔ یہ حد سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ عرصے بعد عارف شہر میں مشہور ہو گیا۔ لوگ اسے خوش مزاج کہتے تھے، مگر اب ایک اور وجہ تھی، وہ لوگوں کی عزت بھی کرتا تھا۔ اس کے مزاح میں محبت شامل تھی۔ وہ کسی کمزور کو نشانہ نہ بناتا، بچوں کو خوش رکھنے کے لیے وہ دلچسپ کھیل اور قصے بناتا، بزرگوں کے لیے نرم گفتگو کرتا، مزدوروں کے ساتھ احترام سے رہتا، دکانداروں کے ساتھ دوستانہ باتیں کرتا۔ ماحول بہتر ہونے لگا۔ لوگ ایک دوسرے سے ہنس کر ملتے تھے۔ چھوٹے اختلاف جلد ختم ہونے لگے۔ عارف نے محسوس کیا، ایک اچھی مسکراہٹ کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ ایک دن بشیر دکاندار بیمار پڑ گیا، وہ کئی دن دکان نہ آ سکا۔ عارف نے اس کے گھر پہنچا۔ اس نے بشیر کی خیریت پوچھی، پھر مزاحیہ انداز میں کہا، آپ کی دکان بھی آپ کو یاد ہے؟ بشیر بہت پڑا اور بولا،
تم اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ عارف نے پوچھا کیسے؟ بشیر نے کہا پہلے تم ہنساتے تھے مگر کسی کا دل دکھا کر اب تم خوشی بانٹتے ہو۔ عارف کو یہ تعریف بہت پسند آئی، یہ دل سے بدل گیا تھا۔ اس نے بشیر کے گھر کا کچھ سامان پھر دکان کے کام میں مدد دی۔ بشیر نے دعا دیتے ہوئے کہا خوش رہو اور دوسروں کو خوش رکھو۔ عارف نے جواب دیا یہی کوشش ہے۔ 1 سال بعد محلے میں سالانہ میلہ ہوا۔ عارف کو پروگرام کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اس نے مختلف مقابلے منعقد کیے، بچوں کے لیے مزاحیہ کھیل رکھے، بڑوں کے لیے دلچسپ سوالات رکھے۔ کسی شخص کی ذاتی بات شامل نہیں تھی، سب لوگ کھیل کر ہنس رہے تھے۔ ایک بزرگ درجیوا سنایا، بچے تالی بجا رہے تھے، سب عورتوں نے بھی خوشی سے حصہ لیا۔ پورا محلہ خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ عارف ایک طرف بیٹھا مسکرا تھا۔ کریم داد اس کے پاس گیا، اس نے کہا تم کامیاب ہوگا۔ عارف نے حیرت سے پوچھا کیسے؟ بزرگ نے کہا تم نے سمجھا، مزاح دوسروں پر ہنسنا نہیں ہوتا، مزاح دوسروں کے ساتھ ہنسانا ہوتا۔ عارف نے جملہ دل میں اتار لیا۔ پروگرام ختم ہوا تو سلیم آیا، وہ اب بڑا ہو چکا تھا۔ اس نے عارف کو ایک تحفہ دیا۔ عارف نے پوچھا یہ کیا ہے؟ سلیم نے کہا ایک چھوٹی کتاب، اس میں نے آپ کے بارے میں اپنے الفاظ میں کچھ لکھا ہے۔ عارف نے کتاب کھولی اور تو پڑھا، آپ نے مجھے عزت کی قدر سکھائی۔ پہلے میں مذاق سے گھبراتا تھا، اب مسکراہٹ سے خوف نہیں آتا نہیں لگتا کیونکہ آپ نے انداز بدل دیا۔ عارف کی آنکھوں میں نمی آ گیا، اس نے سلیم کو گلے لگا لیا۔ اس نے کہا اصل سبق تم نے مجھے اس دن سکھایا جب میری بات سے تمہیں دکھ ہوا۔ اس واقعے نے عارف کو بدل دیا۔ اب نوجوان کو سمجھاتا تھا مزاح ہمیشہ محبت کے ساتھ کرو، ایسا لفظ مت بولو جو چپ جائیں، ایسی بات مت کرو جو توڑ دے، ایسی ہنسی مت ہنسو کسی پر جس سے عزت کم ہو جائے۔ ہنسی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے مگر احترام اسے مزید خوبصورت بناتا ہے۔ کچھ سالوں بعد عارف استاد بنا، وہ بچوں کو گفتگو بھی سکھاتا تھا۔ کلاس میں کبھی سخت ماحول ہوتا تھا، وہ مناسب لطیفہ سنا دیتا تھا، بچے ہنس پڑتے تھے، ذہن کھولتے تھے، پھر سبق آسانی سے یاد سمجھ میں آتا تھا۔ اس نے دیکھا مزاح واقعی مفید ہے مگر استاد ہونے کا باعث سمجھا بچوں کی عزت بھی ضروری ہے۔ وہ کسی تعلیم کو نشانہ نہ بناتا بلکہ سب کو برابر سمجھتا۔ کلاس کا ماحول خوشگوار رہتا، طلبہ استاد سے سوال کرتے، پڑھائی میں دلچسپی بھی بڑھتی گئی۔ ایک تعلیم بہت کم بولتا تھا، عارف نے اسے کھیل میں شامل کیا، بچے نے پہلی مرتبہ کھل کر ہنسا، پھر وہ کلاس میں بولنے لگا۔ کچھ عرصے بعد اس کی جھجک ختم ہوئی۔ عارف نے سمجھایا مثبت مزاح واقعی اچھا ہوتا ہے، انسان کے اندر اعتماد پیدا ہو، تعلیم میں بعد میں کامیاب ہوا۔ اس نے عارف کو خط لکھا، اس نے مجھے ہنسنے کا حق دیا اور دوسروں کے ساتھ ہنسنا سکھایا۔ عارف نے خط سنبھال کر رکھا، اس کے لیے یہی بڑا انعام تھا۔ وہ گزرتا گیا، عارف بوڑھا ہو گیا، محلے میں نئی نسل آ گئی مگر لوگ اسے عزت دیتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی پہچان وہ لوگوں کو ہنسانا جانتا تھا مگر کسی کی عزت کم کیے بغیر۔ اس نے اپنی زندگی کے ثابت کیا مسکراہٹ ایک خوبصورت صدقہ بھی ہو سکتی ہے، مزاح ایک اچھی تربیت بھی بن سکتا ہے، نرم گفتگو رشتے مضبوط کر سکتی ہے مگر غلط مزاح دل توڑ دیتا ہے۔ اس لیے لفظ سوچ کر بولنا چاہیے۔ ہنسی بانٹیں مگر احترام ساتھ رکھیں، مزاح کریں مگر حدود کو یاد رکھیں، اپنی غلطیوں پر ہنسنا بھی سیکھیں، دوسروں کی کمزوریوں کو راستہ دیں، کسی کی غربت کو موضوع نہ بنائیں، کسی کی مجبوری کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کے دکھ پر ہنسی نہ آئے بلکہ اس وقت اس کا سہارا بنیں۔ اچھی بات مزاحیہ بات ماحول بدل دیتی ہے، ایک مسکراہٹ تھکے دل کو سنبھال دیتی ہے، ایک نرم جملہ رشتہ بچا لیتے ہیں، ایک خوش مزاج انسان امید بانٹ لیتا ہے مگر سمجھدار انسان حد بھی جانتا ہے۔ عارف کی کہانی بھی یہی سبق دیتی ہے، خوشی بانٹنا بڑی نیکی ہو سکتی ہے مگر خوشی کسی کی قیمت پر نہیں۔ مزاح تب خوبصورت بنتا ہے جب اس میں محبت شامل ہو، جب اس میں عزت باقی ہو، جب سب مل کر ہنسیں اور کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ کہانی کا اہم سبق، مزاح زندگی میں خوشی پیدا کرتا ہے، یہ تھکن اور پریشانی کم کرتا ہے، اچھی گفتگو رشتے کو مضبوط بناتی ہے مگر مزاح میں حدود ضروری ہے۔ کسی کی کمزوری پر ہنسنا غلط ہے، کسی کی غربت کو مذاق اڑانا غلط ہے، کسی کی مجبوری کو ہنسی منانا غلط ہے۔ اپنی غلطیوں میں ہنسنا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ محبت سے ہنسیں، ہمیشہ مزاح میں عزت کا خیال رکھیں۔ ایک مسکراہٹ کسی کو امید دے سکتی ہے، ایک نرم بات جھگڑا ختم کر سکتی ہے، ایک اچھا لطیفہ ماحول بدل سکتا ہے مگر غلط لفظ دل توڑ سکتا ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچیں ضرور، خوشی بانٹیں اور عزت بھی بانٹیں، یہ مزاح کی اصل اہمیت ہے۔